آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ایک ایسا لیڈر جی، ایک ایسا لیڈر جس نے ایک ایسے معاشرے کو جس کی پہچان ہی شاید بندوق تھی، عدم تشدد کا فلسفہ سکھایا۔ ہم بات کر رہے ہیں خان عبد الغفار خان کی، جنہیں پورا برصغیر محبت سے باچا خان کہتا ہے۔ اور اس سفر میں ہماری جو گائیڈ ہے وہ ان کی اپنی آپ بیتی میری زندگی اور جدوجہد پر مبنی ایک تجزیہ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک کتاب نہیں۔ جی، یہ ایک کھڑکی ہے جس سے ہم ایک پورے دور میں جھانک سکتے ہیں، اس تحریک کی روح کو محسوس کر سکتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتی تھی۔ ناممکن۔ صحیح کہا۔ اور آج ہم جس معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شاید یہی ہے جی، کہ آخر ایک شخص نے پشتونوں جیسے بہادر اور جنگجو معاشرے، جن کے خون میں بدلہ اور غیرت شامل ہے، بالکل، ان کو یہ کیسے سمجھا دیا کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار بندوق نہیں بلکہ صبر ہے۔ اور وہ کیا اصول تھے؟ ہاں، وہ کون سے اصول تھے جن کی خاطر باچا خان اپنی زندگی کے تقریباً 30 سال جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارنے پر راضی ہو گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی میرے خیال میں اتنا ہی اہم ہے۔ جی، ذرائع ہمیں اس حیران کن خیال کی طرف لاتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے لوگوں کو گولی چلائے بغیر لڑنا سکھایا۔ اور بہادری کا مطلب ہی بدل دیا۔ جی، بہادری کا مطلب ظلم کے سامنے خالی ہاتھ سینہ تان کر کھڑا ہونا قرار دیا۔ یہ سوچ ہی اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے۔ تو آئیے اسی انقلاب کی جڑوں تک چلتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بڑا قدم جو باچا خان نے اٹھایا وہ تھا بہادری کے صدیوں پرانے تصور کو چیلنج کرنا۔ بالکل۔ یہ کہنا کہ اصل بہادری گولی چلانا نہیں ہے، ایک ایسے معاشرے میں جہاں بندوق مرد کی زینت سمجھی جاتی ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا ان کی شناخت پر حملہ کرنے کے مترادف تھا۔ جی، یہ بات بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پشتون معاشرے کے ایک بنیادی اصول یعنی بدلے کو سمجھنا ہوگا۔ صحیح۔ نسلوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، اور یہ کمزوری نہیں بلکہ عزت کی علامت تھی۔ تو باچا خان صرف عدم تشدد کی بات نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی شناخت کے ایک بنیادی حصے کو ایک طرح سے ترک کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ ظاہر ہے صرف تقریروں سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے طاقت کے پورے تصور کو ہی بدل دیا۔ مطلب؟ انہوں نے کہا کہ غصے میں آ کر گولی چلا دینا بہادری نہیں، یہ تو کمزوری ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں۔ اصل بہادر وہ ہے جو ظلم سہ کر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یعنی جس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ جی، جس کا اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو کہ وہ شدید اشتعال انگیزی کے باوجود تشدد پر نہ اترے۔ انہوں نے جسمانی طاقت کے اوپر اخلاقی طاقت کو جگہ دی۔ یہ تو پوری نفسیات ہی بدل دینے والی بات ہے۔ جی، یعنی آپ ظالم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گولی میں اتنی طاقت نہیں جتنی میرے صبر میں ہے۔ بالکل۔ اور اس کی عملی مثالیں ان کی کتاب میں بھری پڑی ہیں۔ کوئی مثال؟ ایک جگہ وہ ذکر کرتی ہیں کہ کیسے ان کے غیر مسلح خدائی خدمتگاروں کا ایک جلوس ایک تنگ گلی سے گزر رہا تھا، اور سامنے سے انگریز فوجیوں نے بندوقیں تان لی۔ حکم تھا کہ اگر پیچھے نہیں ہٹے تو گولی مار دی جائے گی۔ وہ خدائی خدمتگار نہ صرف اپنی جگہ کھڑے رہے بلکہ انہوں نے اپنے سینے کھول دیے۔ آپ تصور کریں اس لمحے کو۔ جی، ایک طرف جدید ہتھیاروں سے لیس فوجی اور دوسری طرف نہتے لوگ جو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسے ایک تصویر نے انگریزوں کے ہتھیاروں کو بے معنی کر دیا ہوگا۔ بے معنی کر دیا تھا۔ یہی تو اس حکمت عملی کا کمال تھا۔ فوجیوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ مسلح دشمن سے لڑیں۔ صحیح۔ جب سامنے کوئی نہتا ہو اور وہ بھی مسکرا کر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو تو فوجی کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کس پر گولی چلائے؟ اس کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ بالکل، باچا خان نے دراصل جنگ کا میدان ہی بدل دیا۔ انہوں نے لڑائی کو میدان جنگ سے نکال کر انسان کے ضمیر میں منتقل کر دیا۔ اور ضمیر کی اس جنگ میں ظالم ہمیشہ ہارتا ہے۔ یعنی انہوں نے اخلاقیات کو ایک ہتھیار بنا دیا۔ انہوں نے انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائیں۔ یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ جب تم تشدد نہیں کرتے تو تم کمزور نہیں بلکہ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہو۔ تمہاری طاقت تمہارے کردار سے آتی ہے۔
تمہارے کردار سے آتی ہے، تمہاری سچائی سے آتی ہے۔ جب ظلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا جاتا ہے تو یہ صرف جسمانی ہمت نہیں ہوتی، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے نظریے کو گولی سے نہیں مارا جا سکتا۔ لیکن نظریے پہ قائم رہنے کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے، اور باچا خان نے جو قیمت چکائی وہ تصور سے بھی باہر ہے۔ جی، یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے 30 سال جیل میں کیسے گزار سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر انسان رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 30 سال یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ یہ ایک پوری جوانی ہے، ایک پوری نسل کا عرصہ ہے۔ بالکل، اور یہ قید بھی کوئی آرام دہ نہیں تھی۔ سختیاں، تنہائی اور ہر روز یہ دباؤ کہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لو تو آزادی مل جائے گی۔ تو کتاب میں اس حوالے سے کیا ملتا ہے؟ آخر وہ کیا چیز تھی جو انہیں اندر سے ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی؟ ان کی تحریروں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ ان کا غیر متزلزل ایمان تھا۔ ایمان؟ ایک تو اللہ پر ایمان اور دوسرا اپنے مقصد کی سچائی پر ایمان۔ وہ مانتے تھے کہ وہ حق پر ہے، اور جب انسان حق پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ تو انہوں نے قید کو بھی ایک موقع بنا لیا۔ انہوں نے جیل کو ایک یونیورسٹی بنا لیا تھا۔ وہاں وہ مطالعہ کرتے، عبادت کرتے اور اپنی تحریک کے مستقبل کے بارے میں سوچتے۔ ان کے لیے جسمانی قید بے معنی تھی کیونکہ ان کے خیالات اور نظریات آزاد تھے۔ یعنی انہوں نے جیل کی دیواروں کو اپنی تحریک کا مورچہ بنا لیا۔ بالکل، یہ تو دشمن کی چال کو اسی پر الٹ دینے والی بات ہے۔ صحیح۔ ہر بار جب انگریز حکومت یا بعد میں پاکستانی حکومتیں انہیں جیل میں ڈالتیں تو وہ سوچتی تھیں کہ اس سے تحریک کمزور ہو جائے گی، لیکن ہوتا اس کے برعکس تھا۔ ان کا پیغام اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ بادشاہ خان کی قید ان کے پیغام کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتی تھی۔ ان کے پیروکار سوچتے تھے کہ اگر ہمارا لیڈر اصولوں کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ان کی قید ان کی ثابت قدمی کا سب سے بڑا ثبوت بن گئی۔ کیا انہیں کبھی سمجھوتے کی پیشکش نہیں ہوئی؟ کوئی آسان راستہ؟ کئی بار ان کی کتاب میں ایسے واقعات کا ذکر ہے جہاں انہیں وزارتوں، عہدوں اور مراعات کی پیشکش کی گئی، صرف اس شرط پر کہ وہ اپنے اصولوں سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی خدمت اور اصولوں کے لیے لڑ رہی ہوں۔ ان کے نزدیک سمجھوتا کرنا اپنی روح کو بیچنے کے مترادف تھا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ جملہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ تو ہم صرف ایک شخص کی آپ بیتی نہیں پڑھ رہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظریہ کیسے زندہ رہتا ہے، کیسے پروان چڑھتا ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ جی، اس سب کو اگر بڑے کینوس پر دیکھیں تو اس کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ اگر ہم اسے عالمی تناظر میں دیکھیں تو باچا خان 20ویں صدی کی ان عظیم شخصیات کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں جنہوں نے عدم تشدد کے ذریعے تاریخ کو بدلا۔ جیسے گاندھی جی، مارٹن لوتھر کنگ۔ جی، گاندھی جی، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور نیلسن منڈیلا۔ باچا خان اسی قبیلے کے فرد ہیں، لیکن ان کا کارنامہ اس لیے بھی زیادہ غیر معمولی ہے کہ انہوں نے یہ کام ایک ایسے معاشرے میں کیا جس کی رگ رگ میں عسکریت اور بدلے کی روایت صدیوں سے موجود تھی۔ انہوں نے ایک ایسی زمین میں پھول اگائے جہاں صرف کانٹے اگنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی انہوں نے صرف ایک بیرونی قابض قوت کو چیلنج نہیں کیا، نہیں، بلکہ اپنے ہی معاشرے کی صدیوں پرانی روایت سے بھی ٹکر لی۔ اور یہی ایک حقیقی لیڈر کی پہچان ہے۔ بالکل، ان کا ویژن صرف سیاسی آزادی تک محدود نہیں تھا، وہ ایک مکمل سماجی اور اخلاقی انقلاب چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اصلاحی کاموں پر بھی توجہ دی، بے پناہ توجہ دی۔ انہوں نے اسکول کھولے تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو، انہوں نے شادی بیاہ اور غمی کی فضول رسومات کے خلاف مہم چلائی تاکہ لوگ معاشی بوجھ سے آزاد ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ حقیقی آزادی صرف انگریزوں سے نہیں بلکہ غربت، جہالت اور فرسودہ روایات سے بھی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ایک ہمہ جہت تحریک تھی، یہ صرف احتجاج نہیں تھا بلکہ ایک نئے معاشرے کی تعمیر کا منصوبہ تھا۔ بالکل، ان کی کتاب پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سیاستدان سے کہیں بڑھ کر ایک معلم اور ایک مصلح تھے۔ وہ کردار سازی کر رہے تھے۔ جی، وہ صرف نعرے نہیں لگا رہے تھے، وہ کردار سازی کر رہے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے تاکہ وہ ایک آزاد اور باشعور قوم بن سکیں۔ تو ان کی کہانی ہمیں لیڈرشپ کے بارے میں بھی سکھاتی ہے۔
جی، کہ حقیقی لیڈری لوگوں کی سوچ کو بدلنے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں اخلاقی طور پر بلند کرنے کا نام ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو چند اہم باتیں جو سامنے آتی ہیں۔ جی، پہلی تو یہ کہ باچا خان نے بہادری کے تصور کو جسمانی طاقت سے الگ کر کے اخلاقی جرأت اور صبر سے جوڑ دیا، جو اپنے آپ میں ایک انقلابی قدم تھا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ انہوں نے اپنے اصولوں کی ایسی قیمت چکائی جو شاید ہی کسی نے چکائی ہو۔ اپنی زندگی کے 30 سال قید میں گزار دیے، لیکن اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ثابت قدمی کی ایک لازوال مثال ہے۔ بالکل۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ ان کی زندگی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک کامیاب غیر متشدد تحریک کا پورا فلسفہ ہے۔ اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی تبدیلی باہر سے نہیں، انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اور آج کے دور میں ایسی شخصیات کا مطالعہ شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف غصہ، نفرت اور فوری رد عمل کا کلچر ہے۔ طاقت کا استعمال، چاہے وہ سوشل میڈیا پر لفظوں کی صورت میں ہو یا میدان جنگ میں ہتھیاروں کی صورت میں، بہت عام ہو چکا ہے۔ صحیح۔ باچا خان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت کنٹرول کرنے میں نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے۔ اور قیادت لوگوں کو بھڑکانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے کردار سے انہیں متاثر کرنے کا نام ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ضرور۔ زوائے ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ جی۔ تو سبق کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ آج کی دنیا میں جہاں تشدد اور طاقت کا استعمال معمول بن چکا ہے، باچا خان کی زندگی ہمیں ہمت اور مزاحمت کے اصلی معنی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ اور اسی سے جڑا ایک آخری سوال، کیا واقعی ایک نظریہ، ایک اصول ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے جہاں ہتھیار اٹھانا، بدلہ لینا غیرت کی نشانی سمجھی جاتی ہو؟ بالکل، یہ ایک ایسا تضاد ہے جو ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ اور یہی وہ تضاد ہے جو اس کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ جی، یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ انتہائی سخت اور آپ کہہ سکتی ہیں بنجر زمین سے ایک بالکل نیا پودا، ایک بالکل مختلف پودا کیسے پھوٹ سکتا ہے۔ تو یہ شخصیت اور ماحول کے درمیان جو کشمکش ہے نا، وہ سمجھنے والی ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم اسی کشمکش کی گہرائی میں اتریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خان عبدالغفار خان، جنہیں دنیا محبت سے باچا خان کہتی ہے۔ اچھا۔ ہم ان کی ابتدائی زندگی اور اس پس منظر کا تفصیلی جائزہ لیں گے جس نے ان کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ ٹھیک، اور یہ تمام معلومات باچا خان عدم تشدد کے معمار نامی ماخذ سے لیے گئے اقتباسات پر مبنی ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد سیدھا سا ہے، جی، یہ جاننا ہے کہ غیرت اور بدلے کی روایات میں ڈوبے ہوئے ماحول میں عدم تشدد کا بیج کیسے بویا گیا اور اس نے جڑ کیسے پکڑی۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ باچا خان کی کہانی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے زمانے، ان کے گاؤں اور ان روایات کو صرف جاننا نہیں ہے بلکہ محسوس کرنا ہے۔ بالکل محسوس کرنا ہوگا، کیونکہ ان کی پوری شخصیت اسی ماحول کے رد عمل میں بنی تھی۔ تو یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، یہ اس سوچ کی کہانی ہے کہ اس ماحول کو بدلا کیسے جائے۔ بہت خوب۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، سال ہے 1890۔ 1890۔ مقام ہے اتمانزئی۔ اس وقت برطانوی ہند کا ایک سادہ سا لیکن اپنے روایات میں بہت پختہ گاؤں تھا۔ جی۔ ماخذ میں اس ماحول کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بہت جاندار ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا پشتون معاشرہ تھا جہاں غیرت، بدلہ، قبائلی وقار یہ صرف لفظ نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ زندگی کا، آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، آپریٹنگ سسٹم، یہ واقعی ایسا ہی تھا۔ اچھا؟ بدلہ کا مطلب صرف انتقام نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد کو نقصان پہنچایا گیا تو آپ کی کئی نسلوں پر اس کا قرض ہوتا تھا کہ وہ اس کا حساب برابر کرے۔ یعنی ایک سماجی ذمہ داری۔ ایک سماجی ذمہ داری جس سے انکار کرنا پورے قبیلے کی بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ اس نظام میں معاف کر دینے یا درگزر کرنے کا تصور وہ کمزوری کی علامت تھا، بے غیرتی تھا۔ یعنی یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، ایک واقعہ۔ بالکل، ایک وشس سائیکل تھا کہ ایک کے بعد ایک
دوسرے کو جنم دیتا تھا اور دشمنیاں نسل در نسل چلتی تھیں۔ لیکن کیا اس نظام کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ مطلب کیا یہ معاشرے کو کوئی استحکام دیتا تھا؟ دیکھیے، ایک طرح سے ہاں، یہ ایک قسم کا سماجی انصاف کا نظام تھا۔ جب کوئی مرکزی حکومت یا مضبوط عدالتی نظام نہ ہو تو یہی اصول ایک قسم کا توازن قائم رکھتے تھے۔ اچھا، سب کو معلوم تھا کہ غلط کام کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ اس نے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ کیسے؟ تمام تر توانائی اور وسائل ان جھگڑوں میں صرف ہو جاتے تھے۔ ترقی، تعلیم، اجتماعی بھلائی، اس سب کے بارے میں سوچنے کی کسی کو فرصت ہی نہیں تھی۔ تو لوگ ایک مستقل خوف میں جیتے تھے؟ مستقل خوف اور عدم تحفظ۔ بالکل۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر سخت اور جکڑے ہوئے ماحول میں بغاوت کا یہ بیج یہ آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے اس کا تعلق ان کے خاندانی پس منظر سے ہوگا۔ جی، وہ کس قسم کے گھرانے میں پلے بڑے تھے؟ اور یہی کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ بادشاہ خان کسی غریب یا مجبور خاندان سے نہیں تھے۔ اچھا، ان کا تعلق ایک بہت بااثر اور خوشحال گھرانے سے تھا۔ وہ ایک بڑے زمیندار کے بیٹے تھے۔ ان کے والد بہرام خان علاقے میں نہ صرف امیر ترین شخصیات میں سے تھے بلکہ اپنی دیانتداری اور وقار کی وجہ سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یعنی ان کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی اور عزت بھی۔ اچھا، تو یہ بات تو معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ عام طور پر تو ہم سنتے ہیں کہ انقلاب محرومی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے۔ بالکل الٹ ہے۔ ماخذ میں ایک بہت ہی زبردست جملہ ہے جو شاید اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ لکھا ہے، باچا خان کی زندگی کا اصل رنگ دولت نہیں بلکہ شعور تھا۔ یہ شعور کیا ہے؟ یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، دولت اور مراد یافتہ پس منظر نے انہیں ایک ایسی چیز دی جو اس معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ انتخاب کی آزادی۔ انہیں روزی روٹی کی فکر نہیں تھی، انہیں اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑنی تھی۔ اس فراغت نے انہیں اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کرنے، سوال اٹھانے اور ایک بڑا منظر دیکھنے کا موقع دیا۔ جی بالکل، ایک بڑا منظر دیکھنے کا موقع دیا۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کا امیر ہونا انہیں عوام کی مشکلات سے دور کر دیتا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مراد یافتہ طبقہ زمینی حقیقتوں سے ناواقف ہوتا ہے، وہ اپنے محلوں میں رہتے ہیں اور صحیح، بہت اہم سوال ہے، اور یہیں شعور کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، سبھی انقلابی نہیں بنتے۔ شعور صرف حالات کو جاننا نہیں بلکہ انہیں محسوس کرنا اور ان کے اسباب کو سمجھنا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک شخص بارش میں کھڑا ہے اور بھیگ رہا ہے، یہ اس کا تجربہ ہے، لیکن شعور یہ ہے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھے کہ بادل کیوں آتے ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، اور کیا اس پانی کو جمع کر کے فصلوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واہ، بہترین! باچا خان صرف اپنے معاشرے کی دشمنیوں اور جہالت کی تلخی کو محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ اس کے اسباب اور حل پر غور کر رہے تھے۔ تو یہ حساسیت اور تجزیے کا امتزاج تھا۔ بالکل، یہ ان کے اندر قدرتی طور پر موجود تھا۔ دولت نے انہیں غور و فکر کا پلیٹ فارم دیا، لیکن تبدیلی کا محرک ان کا اپنا اندرونی شعور تھا۔ اور یہ شعور، یہ مختلف ہونے کا احساس ان کے بچپن سے ہی نظر آنے لگا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں سے کافی الگ تھے۔ جی، جہاں باقی بچے کھیل کود اور قبائلی قصے کہانیوں میں مگن رہتے تھے، وہیں انہیں ایک عجیب سی تعلیم کی طلب تھی۔ تعلیم کی طلب، اور یہ طلب انہیں ایک ایسے راستے پر لے گئی جو اس وقت کے پشتون معاشرے کے لیے ناقابل تصور تھا۔ بالکل، وہ راستہ تھا ایک مشن سکول کا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس فیصلے کی سنگینی کو سمجھیں۔ یہ آج کے دور میں اپنے بچے کو کسی اچھے پرائیویٹ سکول میں داخل کروانے جیسا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، ایک انقلابی قدم تھا۔ اور یہیں پر ایک حیران کن موڑ آتا ہے۔ اس ماحول میں جہاں لوگ انگریزوں سے اور ان کی ہر چیز سے بدگمان تھے، انہوں نے داخلہ لیا ایک مشن سکول میں۔ جی، یہ تو سیدھے سیدھے بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی۔ ماخذ واضح طور پر کہتا ہے کہ پشتون معاشرے میں انگریزی تعلیم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا ڈر تھا لوگوں کو؟ ڈر بہت گہرا اور حقیقی تھا۔ پہلا اور سب سے بڑا ڈر تو مذہب کا تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ مشنری سکول ان کے بچوں کو عیسائی بنا دیں گے۔ ہاں،
عیسائی بنا دیں گے۔ دوسرا ڈر ثقافتی تھا، انہیں لگتا تھا کہ انگریزی پڑھ کر ان کے بچے اپنی زبان، اپنی روایات، اپنی پشتون شناخت کھو دیں گے۔ یعنی وہ صاحب لوگ بن جائیں گے۔ بالکل، وہ صاحب لوگ بن جائیں گے جو اپنے ہی لوگوں کو حقیر سمجھیں گے۔ یہ ایک طرح سے اپنی پوری تہذیب کے مٹ جانے کا خوف تھا۔ یہ آج بھی ہوتا ہے نا؟ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا نیا رواج آتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں اس سے ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ وہی خوف تھا، بس اس کا پیمانہ بہت بڑا تھا۔ تو پھر ایک نوجوان لڑکے نے اور ان کے والد نے اتنا بڑا سماجی خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہاں ہمیں ان کی شخصیت کی پہلی اصلی جھلک ملتی ہے۔ ذریعے کے الفاظ میں انہوں نے اس خوف کو توڑا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ خوف کو توڑا۔ جی، خوف ہی وہ زنجیر ہے جو معاشروں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ یہاں خوف تھا معاشرتی دباؤ کا، اپنی برادری سے الگ تھلگ ہو جانے کا، اپنی شناخت کھو دینے کا۔ لیکن انہوں نے علم کی خاطر اس خوف کو چیلنج کیا۔ ایک نوجوان لڑکے نے علم کی خاطر اس خوف کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے والد بہرام خان کی روشن خیالی کا بھی بڑا کردار تھا۔ اچھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے اور پرانے طریقوں سے اب کام نہیں چلے گا۔ تو یہ صرف اسکول جانے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے مستقبل کا انتخاب تھا۔ یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی روایات کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم جہالت میں قید ہو کر نہیں رہ سکتے۔ بالکل، اور اگر ہم اس ایک واقعے کو ان کی پوری زندگی کے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو یہ چھوٹی سی بغاوت، یعنی تعلیم کے لیے معاشرتی خوف کو توڑنا، یہ ایک پیش خیمہ تھی۔ یہ ان کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑی سلطنت کے خلاف عدم تشدد پر مبنی بغاوت کا پیش خیمہ تھی۔ یہ ان کی شخصیت کا ڈی این اے تھا۔ ثابت کرتا ہے کہ اصولوں کی خاطر دباؤ کو مسترد کرنے کی صلاحیت ان میں بچپن سے ہی تھی، چاہے وہ دباؤ ان کے اپنے گاؤں والوں کا ہو یا بعد میں برطانوی راج کا۔ بنیاد وہی تھی، خوف کو توڑنا۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے باچا خان کی ابتدائی شخصیت کے 3 اہم ستون ابھر کر آتے ہیں۔ جی، پہلا، ایک ایسا ماحول جو بظاہر عدم تشدد کے نظریے کی مکمل ضد تھا، جہاں بدلے اور غیرت کا راج تھا۔ یہ وہ چیلنج تھا جس کا انہیں سامنا تھا۔ درست۔ دوسرا ستون تھا ایک ایسا بااثر اور خوشحال خاندان جس نے انہیں مالی آسودگی تو دی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انہیں وہ فکری آزادی اور وقت فراہم کیا جو عام آدمی کو میسر نہیں ہوتا۔ یہ وہ پلیٹ فارم تھا جس پر وہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون، تعلیم کے حصول کے لیے سماجی روایات اور خوف کو چیلنج کرنے کا وہ پہلا عملی قدم۔ ہاں، اس قدم نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ نوجوان صرف سوچنے والا نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ یہ ان کے کردار کی پہلی جھلک تھی۔ بالکل، اور یہیں پر میں گفتگو کو ایک سوچ انگیز سوال پر ختم کرنا چاہوں گی۔ ضرور۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے اور ہمارے سامعین کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ پیش کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر خان عبدالغفار خان اپنے بچپن میں تعلیم کے حصول کے لیے اس چھوٹے سے معاشرتی خوف کو نہ توڑتے تو کیا وہ بعد میں ایک پوری قوم کو ایک بہت بڑی سامراجی طاقت کے خوف سے آزاد کرانے کا حوصلہ اور ویژن حاصل کر پاتے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ چھوٹی چھوٹی ذاتی بغاوتیں ہی بڑے تاریخی اقدامات کی بنیاد نہیں بنتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے چھوٹے خوف ہیں جنہیں توڑ کر ہم کسی بڑی تبدیلی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے ایک منظر سوچتے ہیں۔ زمانہ ہے برطانوی ہندوستان کا۔ جی۔ ایک نوجوان ہے پختون اور اس کے سامنے فوج میں کمیشنڈ آفیسر بننے کا ایک موقع ہے۔ ایک شاندار کریئر، عزت، اختیار۔ مطلب ہر وہ چیز جو کوئی بھی چاہے گا۔ بالکل۔ آج کے دور میں بھی کوئی ایسی پیشکش ٹھکرانے سے پہلے 100 بار سوچے گا، لیکن وہ نوجوان وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ اور یہی سوال کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہی اس پوری شخصیت کی پہچان ہے۔ اچھا؟ جی، یہ صرف ایک نوکری سے انکار نہیں تھا، یہ ایک پورے نظام فکر کا اعلان تھا۔ یہ کہنا تھا کہ مجھے تمہارے دیے ہوئے اختیار میں کوئی دلچسپی نہیں، میری جنگ کسی اور میدان میں ہے۔
اور آج ہم جنہیں سرحدی گاندھی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی پوری زندگی کا فلسفہ شاید اسی ایک فیصلے میں چھپا ہوا ہے۔ یقیناً۔ تو آج ہم اسی فلسفے کی گہرائی میں اتریں گے، خاص طور پر ان کی خود نوشت میری زندگی اور جدوجہد کے حوالے سے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے ایسا سوچا ہی کیوں۔ مطلب ایک شخص نے بندوق اور وردی پر کتاب اور تعلیم کو کیوں ترجیح دی؟ جی بالکل، یہی آج کی ہماری کھوج کا مرکز ہے۔ اور یہ کھوج دیکھیں کسی ایک شخص کی کہانی سے بڑھ کر ایک سوچ کی کہانی ہے، ایک ایسی سوچ جو طاقت کا پیمانہ ہی بدل دیتی ہے۔ کیسے؟ جو یہ کہتی ہے کہ اصلی طاقت رائفل کی نالی میں نہیں، علم کی روشنی میں ہے۔ انہوں نے اپنا اصل دشمن انگریزوں کو نہیں سمجھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، بلکہ اپنی ہی قوم کے اندر پھیلی لا علمی، جہالت اور سب سے بڑھ کر وہ خونی قبائلی جھگڑوں کو سمجھا۔ اور سچ پوچھیں تو اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ ایک انقلابی بلکہ خطرناک حد تک غیر معمولی بصیرت تھی۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کہی کہ خطرناک حد تک غیر معمولی۔ آئیے اسی کو کھولتے ہیں۔ فوج کا عہدہ ٹھکرانا، اس فیصلے کے پیچھے کی سوچ کیا تھی؟ کیا یہ صرف انگریزوں سے نفرت تھی؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ اگر صرف نفرت ہوتی تو شاید وہ بندوق اٹھا کر ان کے خلاف لڑنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ صحیح۔ لیکن وہ مسئلے کی جڑ تک پہنچ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے لوگ پختون صدیوں سے آپس کی دشمنیوں میں بٹے ہوئے ہیں، نسل در نسل چلنے والے جھگڑے، غیرت کے نام پر قتل، زمین کے تنازع۔ بالکل۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اصل قید تو یہ ہے، انگریز تو آج ہیں، کل چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم اندر سے ایسے ہی کھوکھلے اور بٹے ہوئے رہے تو کوئی اور آ کر ہم پر حکومت کرے گا۔ ایگزیکٹلی۔ آزادی باہر سے نہیں، اندر سے آنی تھی۔ یعنی ان کے نزدیک اصل غلامی انگریز کی نہیں بلکہ اپنی سوچ کی تھی۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ جی، اس زمانے میں جب ہر کوئی انگریز بھگاؤ کا نعرہ لگا رہا تھا، یہ کہنا کہ نہیں پہلے خود کو ٹھیک کرو، اس کے لیے تو بہت ہمت چاہیے ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اس پر تو غداری کا الزام بھی لگ سکتا تھا کہ آپ اصل دشمن سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ یقیناً، لیکن ان کا نظریہ بالکل صاف تھا۔ اصل طاقت علم میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک جاہل اور غیر منظم قوم کبھی حقیقی معنوں میں آزاد ہو ہی نہیں سکتی، چاہے اس پر حکومت کرنے والے کا رنگ کالا ہو یا گورا۔ اچھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ساری توانائی اسکول کھولنے، لوگوں کو تعلیم دینے اور سماجی اصلاحات پر لگائی۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم صرف لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتی۔ نہیں، یہ سوچنے کا طریقہ بدلتی ہے۔ جی، یہ انسان کو تنگ نظری سے نکالتی ہے۔ اور یہیں پر وہ مشہور جملہ آتا ہے جو ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ قوم کو بندوق سے نہیں، کتاب سے طاقت ملتی ہے۔ ہاں، کتاب سے۔ اور یہ سن کے لگتا ہے کہ یہ بس ایک اچھا سا قول ہے، لیکن ان کے لیے یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کا عملی منصوبہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تمہارا اصل ہتھیار وہ بندوق نہیں جو تم نے اپنے بھائی کے خلاف اٹھائی ہوئی ہے، بلکہ وہ کتاب ہے جو تمہیں اپنے اور پرائی کی تمیز سکھائے گی۔ واہ! اور دیکھیں، جب ہم قبائلی دشمنیوں کی بات کرتے ہیں تو اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا پڑوسی آپ کا دشمن صرف اس لیے ہے کہ وہ دوسرے قبیلے سے ہے، بھلے ہی وہ انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ تعلیم اس تنگ نظری کو توڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ انسانیت قبیلے سے بڑی ہے۔ وہ ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جو علم اور شعور پہ کھڑی ہو۔ تو انگریزوں کا یہاں سے چلے جانا منزل کا صرف پہلا قدم تھا، اصل منزل کچھ اور تھی۔ جی، اصل کامیابی تب ہوتی جب لوگ قبائلی تصابات سے بالا تر ہو کر ایک قوم کی طرح سوچتے۔ یہ ایک بہت دور رس ویژن تھا۔ یہ تمام خیالات، یہ ویژن، یہ ہم تک پہنچا کیسے؟ ظاہر ہے ان کے کام اور تحریک کے ذریعے، لیکن خاص طور سے ان کی کتاب میری زندگی اور جدوجہد کے ذریعے۔ جی، اس کتاب کو صرف ایک سوانح عمری نہیں کہا گیا، بلکہ ایک فکری دستاویز کہا گیا ہے۔ فکری دستاویز، یہ لفظ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ ہے بھی دلچسپ۔ عام طور پر سوانح عمریاں تو بس کہانیاں ہوتی ہیں، کوئی اپنی زندگی کو ایک دستاویز کے طور پر کیوں پیش کرے گا؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کتاب کو فکری دستاویز کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، پھر یہ کیا، پھر وہاں گیا۔ اچھا۔ نہیں، یہ کتاب ان واقعات کے پیچھے موجود سوچ، اس نظریے اور اس فلسفے کو بیان کرتی ہے جس نے ان واقعات کو جنم دیا۔
یہ ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ یعنی ایک طرح سے ان کی زندگی کی بھٹی سے نکلا ہوا سونا۔ بالکل یہی، جو کچھ انہوں نے قید و بند میں، تحریکوں کے دوران اور سیاسی اتار چڑھاؤ میں سیکھا، وہ سب اس میں ڈال دیا۔ اور ایک اور بات جو مجھے بہت اہم لگی وہ ہے کتاب کی زبان۔ یہ اصل میں پشتو میں لکھی گئی تھی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پہلے مخاطب ان کے اپنے لوگ تھے، پختون۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا پیغام، ان کی سوچ سب سے پہلے ان لوگوں تک پہنچے جن کی اصلاح کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ اور بعد میں جب دنیا کو اس پیغام کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو اس کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر پہلے اپنے خاندان کا علاج کرے، پھر باقی دنیا کا۔ صحیح۔ ہاں، اور یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہی کیوں؟ مطلب کیا مقصد تھا؟ اکثر لوگ سوانح عمری اپنی کامیابیوں کا جشن منانے یا تاریخ میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے لکھتے ہیں، لیکن یہاں مقصد بالکل مختلف تھا۔ وہ آنے والی نسلوں کو ایک راستہ دکھانا چاہتے تھے، رہنمائی کرنا چاہتے تھے۔ جی، وہ بتانا چاہتے تھے کہ عدم تشدد، جسے لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، دراصل سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ بلند ترین درجے کی بہادری ہے۔ وہ ایک متبادل بیانیہ دینا چاہتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کتاب کا مقصد خود نمائی نہیں بلکہ رہنمائی تھا۔ بالکل، اور اس بات کو سب سے زیادہ تقویت اس چیز سے ملتی ہے کہ وہ اس کتاب میں صرف اپنی کامیابیوں کا ذکر نہیں کرتے، اچھا، وہ اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کا بھی کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ یہ ایمانداری آج کل کے رہنماؤں میں تو تقریباً ناپید ہے۔ جب کوئی لیڈر یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی، میں بھی بھٹکا، تو اس کے پیغام میں ایک ناقابل یقین وزن اور سچائی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا، اس سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ اگر وہ غلطی کر کے سنبھل سکتا ہے تو شاید میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو اس دور کا سیاسی، سماجی اور جذباتی نقشہ بھی کہا گیا ہے۔ سیاسی، سماجی اور جذباتی نقشہ، یہ تو بہت گہرے الفاظ ہیں۔ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب صرف ایک شخص خان عبد الغفار خان کی کہانی نہیں، بلکہ ایک پورے عہد کی داستان ہے۔ اسے پڑھ کر آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کیا سوچتے تھے، ان کے دلوں میں کیا خوف تھے، ان کی آنکھوں میں کیا امیدیں تھیں۔ بالکل، یہ ایک ہی وقت میں ایک تاریخی دستاویز بھی ہے، ایک سیاسی منشور بھی، اور ایک انتہائی ذاتی انسانی کہانی بھی۔ ان کا ویژن اگر ایک جملے میں بتانا ہو تو اس کتاب کی روح کیا ہے؟ کیا یہ صرف عدم تشدد ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میرے خیال میں اس کی روح یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی کی شروعات ہمیشہ فرد کی اپنی ذات سے ہوتی ہے، اندر سے۔ ہاں، اور پھر وہ معاشرے تک پھیلتی ہے۔ عدم تشدد صرف گولی نہ چلانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک یقین ہے۔ صحیح۔ یہ اس اعتماد کا نام ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سچائی اتنی مضبوط ہے کہ اسے منوانے کے لیے آپ کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب اسی یقین کی داستان ہے۔ واہ، یعنی اپنی سب سے بڑی پہچان کو ہی بدلنے کی دعوت دینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک نوجوان نے طاقت کا چمکتا دمکتا راستہ چھوڑ کر علم اور اصلاح کا کٹھن اور لمبا راستہ چنا۔ جی، انہوں نے اپنی پوری جدوجہد کی بنیاد ایک ایسے فلسفے پر رکھی جو کتاب کو بندوق پر فوقیت دیتا ہے، اور پھر اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی کہانی کو ایک فکری دستاویز کی شکل دے دی۔ بالکل۔ اور جانتے ہیں سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ کیا؟ ذرائع کا اختتام ایک بہت ہی ڈرامائی موڈ پر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، وہ واقعات جنہوں نے ایک عام نوجوان کو سرحدی گاندھی بنا دیا۔ اچھا، لیکن اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل نہیں بتائی جاتی۔ مطلب کہانی ادھوری چھوڑ دی؟ ایک طرح سے ہاں، ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آخر وہ کیا محرکات تھے، وہ کون سے ذاتی تجربات یا مشاہدات تھے جنہوں نے ایک نوجوان کو اس غیر معمولی راستے پر ڈال دیا۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ نامکمل کہانی کا احساس ہی اس سوال کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ یقیناً۔ اگرچہ ہمارے پاس ان واقعات کی پوری تفصیل نہیں، لیکن یہ سوال خود ان کے فلسفے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ ہر بڑی تبدیلی کا سفر ہمیشہ ایک نقطۂ آغاز رکھتا ہے،
کوئی ایک لمحہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ان کا سفر ایک ایسے شخص کا سفر ہے جس نے بندوق پر کتاب کو فوقیت دی۔ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ طاقت کا سرچشمہ ہتھیاروں کے ڈھیر میں نہیں بلکہ علم اور شعور کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف ان کے دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے، ہر معاشرے کے لیے اہم ہے۔ اور یہیں پر میں آج کی گفتگو کو ایک آخری خیال کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا۔ جی، ان کے نزدیک اصل دشمن جہالت تھی۔ آج کی دنیا کو دیکھیں جہاں معلومات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف سے ڈیٹا، خبریں، آرا کی بھرمار ہے۔ ایسے میں اصل جہالت کیا ہے؟ کیا یہ معلومات کی کمی ہے یا صحیح اور غلط معلومات میں فرق نہ کر پانا؟ اور آج کے دور میں وہ کون سی کتاب یا کون سا علم ہے جو کسی بھی قوم کو حقیقی طاقت دے سکتا ہے؟ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کی کہانی بتاتے ہیں جس نے ایک سلطنت کو للکارا، مگر تلوار سے نہیں، کتاب سے۔ ہم بات کر رہے ہیں باچا خان کی، اور یہ مواد خاص طور پر ان کی سماجی اصلاحات اور خدائی خدمتگار تحریک پر بہت گہرائی سے روشنی ڈالتا ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایک شخص نے ایک اتنے روایتی معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی کیسے؟ اور جو بات ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی کوشش الگ تھلگ نہیں تھی۔ اچھا، مطلب تعلیم، سماجی رسم و رواج میں تبدیلی اور پھر عدم تشدد پر مبنی ایک منظم سیاسی جدوجہد، یہ سب کڑیاں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی تھیں جیسے ایک ہی زنجیر کا حصہ ہوں۔ ایک بہت بڑے ویژن کا عملی مظاہرہ تھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی کڑی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جو تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق باچا خان نے شروعات سیاست سے نہیں کی بلکہ تعلیم سے کی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انگریزوں سے آزادی لیں گے پھر اپنے معاشرے کی برائیوں کو دیکھیں گے۔ نہیں، انہوں نے جڑ سے کام شروع کیا، اسکول قائم کیے۔ بالکل، اور یہ اسکول صرف عمارتیں نہیں تھیں۔ ان ذرائع میں جو تصویر ابھرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نظریات کی نرسریاں تھیں۔ نظریات کی نرسریاں، واہ! جی، وہ ایک ایسے ماحول میں علم کی شمع روشن کر رہے تھے جہاں جہالت کو ایک طرح سے تقدیر کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ غلامی کی اصل وجہ باہر کا دشمن نہیں بلکہ اندر کی جہالت ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا ذرائع میں اس بات کا کوئی ذکر ہے کہ شروع میں لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ کیا والدین آسانی سے اپنے بچوں کو، خاص طور پر بچیوں کو بھیجنے پر راضی ہو گئے تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ یہ تو اس وقت کے سماجی ڈھانچے پر براہ راست ایک چوٹ تھی۔ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے، یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کن لوگوں کی طرف سے؟ اس وقت کے جو قدامت پسند عناصر تھے، جو جاگیردار طبقہ تھا، انہوں نے سخت مخالفت کی۔ اچھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک تعلیم یافتہ کسان یا مزدور ان کے کنٹرول میں تو نہیں رہ سکتا تھا۔ صحیح۔ انہیں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے گاؤں گاؤں جانا پڑتا تھا۔ وہ صرف لیکچر نہیں دیتے تھے بلکہ ان کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ مجھے ایک اقتباس نے خاص طور پر متاثر کیا، جہاں وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا تو آپ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ جی، یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ ایک بہت سیدھی اور گہری حقیقت ہے۔ وہ غلامی کو صرف سیاسی نہیں دیکھ رہے تھے، نہیں، بلکہ ذہنی اور علمی سطح پر دیکھ رہے تھے۔ بالکل، وہ کہہ رہے تھے کہ اصل زنجیریں تمہارے ذہنوں پر پڑی ہیں۔ اور وہ لوگوں کو خوف یا لالچ نہیں دے رہے تھے، وہ ان کی عزت نفس کو جگا رہے تھے۔ صحیح۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل آپ کے آج کے فیصلے پر منحصر ہے۔ یہ صرف اسکول بھیجنے کی بات نہیں تھی، یہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینے کی دعوت تھی۔ میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت کے ایک عام دیہاتی کے لیے یہ کیسا لگا ہوگا۔ جی، اس کی پوری زندگی کا تجربہ اسے بتاتا ہے کہ عزت اور حفاظت بندوق سے ہے، اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں، اصل طاقت اس کتاب میں ہے، جسے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، جسے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک ناقابل یقین ذہنی جست ہوگی۔ بالکل، یہ براہ راست اس وقت کے طاقت کے ڈھانچے اور سماجی اقدار کے لیے ایک چیلنج تھا۔ کیسے؟ دیکھیے، بندوق قبائلی دشمنیوں، انتقام اور ذاتی طاقت کی علامت تھی، جبکہ کتاب اجتماعی شعور، ترقی اور امن کی علامت تھی۔ تو یہ دو مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ جی، انہوں نے صرف ایک متبادل راستہ نہیں دکھایا بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کا راستہ ہی بہتر اور پائیدار ہے۔ اور جو بات ان ذرائع میں واضح ہے وہ یہ کہ یہ صرف رسمی تعلیم تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے جہالت کے خلاف ایک وسیع جنگ شروع کی،
شادی بیاہ کی فضول رسومات جن کی وجہ سے خاندان قرضوں میں ڈوب جاتے تھے، ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی دشمنیاں اور خون ریزی جو پشتون معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھیں، ان کو ختم کرنے کی بات کی۔ تو یہ سماجی اصلاحات تعلیم کے مشن کا یہ ایک حصہ تھی؟ لازمی حصہ تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک پڑھا لکھا ذہن ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ پرانی رسمیں کتنی کھوکھلی ہیں۔ اچھا، ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہی ان جھگڑوں سے باہر نکل کر متحد ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ذہنی اور سماجی بنیاد رکھی جا چکی، تب اگلا قدم اٹھایا گیا، جی، اور یہیں سے خدائی خدمتگار تحریک کی کہانی شروع ہوتی ہے، جس نے ان ذرائع کے مطابق تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ نام ہی کتنا دلچسپ ہے، خدا کے خدمتگار۔ ہاں، اس میں کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی قوم پرستی کی بات نہیں، صرف خدمت کا جذبہ ہے۔ اس تحریک کا فلسفہ اس وقت کے حالات میں بالکل نیا اور آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی تھا۔ کیا تھا اس کا مرکزی نقطہ؟ اس کا مرکزی نقطہ تھا کہ ہم خدا کے بندوں کی خدمت کریں گے اور ظلم کا جواب تشدد سے نہیں دیں گے۔ عدم تشدد؟ جی، اب ایک ایسے معاشرے میں جہاں نسل در نسل بدلہ اور انتقام کو غیرت کا حصہ سمجھا جاتا ہو، وہاں عدم تشدد کی قسم کھانا ایک ناقابل تصور بات تھی۔ ہر رکن کو حلف اٹھانا پڑتا تھا؟ جی، ہر رکن کو حلف اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے گا اور صبر سے کام لے گا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریک صرف انگریزوں سے آزادی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے ہی لوگوں کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے بھی تھی۔ ایک ایسا انسان جو اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہو، جو صبر، برداشت اور خدمت پر یقین رکھتا ہو۔ بالکل۔ اور ذرائع میں ذکر ہے کہ سرخ کرتے پہنے یہ تنظیم، جسے سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا، جی، سرخ پوش، وہ پشتونوں میں نظم و ضبط اور اتحاد کی علامت بن گئی۔ یہ یونیفارم صرف ایک لباس نہیں تھا، بلکہ ایک عہد کی نشانی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے متحد ہیں، اور ہم اپنے ذاتی اختلافات اور انا کو ایک طرف رکھ کر قوم کی خدمت کریں گے۔ بالکل، اس تنظیم میں باقاعدہ پریڈ ہوتی تھی، جو اس قوم کے لیے بالکل نئی چیز تھی، جو کسی کی قیادت میں منظم ہونے کی عادی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات کو سوچیں، جو تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق یہ خدمتگار گاؤں کی صفائی کرتے تھے، سڑکیں بناتے تھے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کو حل کرواتے تھے۔ یہ آج ہمیں شاید معمولی باتیں لگیں، لیکن اس وقت جہاں ذات پات اور قبائلی انا کا نظام تھا، اس عمل میں کتنا گہرا سیاسی اور سماجی پیغام چھپا ہوگا۔ بہت گہرا، کہ کوئی تفریق نہیں، سب برابر ہیں اور سب خدمتگار ہیں۔ آپ نے اس کے اصل جوہر کو پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے خدمت کے تصور کو عملی جامہ پہنایا۔ اچھا، انہوں نے دکھایا کہ اصل طاقت خدمت کرنے میں ہے، حکومت کرنے میں نہیں۔ جب لوگ دیکھتے کہ یہ وردی پوش لوگ بغیر کسی ذاتی مفاد کے ان کے کام کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا اعتماد بڑھتا اور تحریک کی جڑیں مضبوط ہوتیں۔ تو یہاں سب سے حیران کن نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جس قوم کی جنگی تاریخ سے انگریز واقف تھے، انہیں ان کی بندوق سے زیادہ ان کی کتاب اور ان کے صبر سے خوف آنے لگا۔ جی، یہ طاقت کی تعریف کو ہی الٹ دینے والی بات ہے۔ ذرائع میں واضح طور پر لکھا ہے کہ انگریز حکومت اسے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے اور انگریزوں کی اپنی دستاویزات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی پالیسی تھی تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ بالکل، وہ قبائلی دشمنیوں کو ہوا دیتے تھے، ایک قبیلے کو دوسرے کے خلاف استعمال کر کے اپنا کنٹرول برقرار رکھتے تھے۔ اور خدائی خدمتگار تحریک؟ وہ اس پالیسی کی جڑ پر حملہ کر رہی تھی، وہ لوگوں کو متحد کر رہی تھی، ان کے اندرونی جھگڑوں کو ختم کر رہی تھی۔ تو مطلب ایک متحد، منظم اور باشعور قوم کسی بھی قابض طاقت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج، چاہے وہ غیر مسلح ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا ان کا عدم تشدد ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا۔ جی ہاں، انگریزوں کے پاس تشدد کا جواب دینے کے لیے تو پورا ریاستی ڈھانچہ، فوج، پولیس سب موجود تھا، لیکن ایک پرامن، منظم اور اخلاقی طور پر مضبوط تحریک کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ ان کے لیے ایک نیا اور بہت مشکل چیلنج تھا۔ صحیح۔ بالکل، وہ ان پر گولی چلا سکتے تھے، لیکن ان کے نظریے کو قید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کے جسموں کو تکلیف دے سکتے تھے، لیکن ان کے عزم کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ اور ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی خدائی خدمتگاروں پر تشدد ہوتا اور وہ جواب نہ دیتے، تو دیکھنے والوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی۔ ہر ظلم ان کی اخلاقی طاقت میں اضافہ کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تحریک اتنی خطرناک سمجھی گئی۔
ظاہر ہے جب آپ ایک سلطنت کو اس طرح چیلنج کرتے ہیں تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں رہتی، ہاں اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے۔ بالکل۔ اور ان ذرائع میں باچا خاں کی ذاتی قربانیوں کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جیلوں میں گزارا۔ اور یہ کوئی عام قید نہیں تھی، جو تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ واقعی تکلیف دہ ہیں۔ کیا ذکر ہے ان میں؟ انہیں مارا پیٹا گیا، کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، سردیوں میں ٹھنڈے فرش پر اور گرمیوں میں تپتی کوٹریوں میں۔ اوہ، ذرائع کے مطابق انہیں بھاری چکی پیسنے پر مجبور کیا جاتا اور ان کے پیروں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جاتی۔ یہ صرف قید نہیں تھی، یہ ان کے عزم کو توڑنے کی ایک منظم کوشش تھی۔ جی بالکل، ایک منظم کوشش تھی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک شخص جو عدم تشدد کا پرچار کر رہا ہو، اس پر اس قدر شدید اور منظم تشدد کیا جا رہا ہو۔ مقصد صاف تھا کہ انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر اس قدر توڑا جائے کہ وہ اپنے نظریے سے دستبردار ہو جائیں۔ جی، ریاست یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اور یہ امتحان صرف ان کا نہیں تھا بلکہ پوری تحریک کا تھا۔ بالکل، وہ باچا خان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے تاکہ دوسرے لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ جی بالکل برعکس ہوا۔ ان کی ثابت قدمی نے تحریک کو مزید مضبوط کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا لیڈر شدت ترین تشدد کے سامنے بھی نہیں جھک رہا تو عام کارکنوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ ذرائع اس حصے کا اختتام ایک بہت ہی طاقتور جملے پر کرتے ہیں، مگر کیا وہ ٹوٹے؟ نہیں ٹوٹے۔ اتنی شدید مشکلات، جسمانی تشدد اور ذہنی اذیت کے باوجود ان کا ثابت قدم رہنا ہی ان کی کہانی کا مرکزی پہلو بن جاتا ہے۔ اور ان کا نہ ٹوٹنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا نظریہ صرف الفاظ پر مبنی نہیں تھا بلکہ ان کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ انہوں نے جس عدم تشدد کی تعلیم دی اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ ان کی یہ قربانی ان کے پیروکاروں کے لیے سب سے بڑی پریرنا بنی۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ جی، ایک شخص تعلیم کا بیج بوتا ہے، اس سے سماجی اصلاح کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر اس پر خدمت اور عدم تشدد پر مبنی ایک پوری تحریک کا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ اور آخر میں وہ سلطنت جس کے خلاف یہ سب کیا جا رہا ہے اپنی پوری طاقت سے اس شخص کو کچلنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ناکام رہتی ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے اس کے پیچھے موجود بے پناہ ذاتی قربانی کو بھی دیکھا۔ ریاست کی طرف سے شدید تشدد کا سامنا کرتے ہوئے بھی عدم تشدد کے اصول پر قائم رہنا ان ذرائع کا ایک بہت مضبوط پیغام ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عدم تشدد کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ انتہائی اخلاقی اور ذہنی طاقت کا مظہر ہے، ایک ایسی طاقت جس کا مقابلہ گولیوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں ایک سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ مواد باچا خان کی عدم تشدد پر مبنی جد و جہد پر مرکوز ہے۔ یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت کا تعلق اکثر طاقت کے استعمال سے جوڑا جاتا ہے، عدم تشدد اور خدمت کے فلسفے کو ایک منظم اور متشدد مخالف کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے در حقیقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف لیڈر کی کرشمائی شخصیت ہے یا پھر اس کے پیچھے ایک ایسا نظریہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں اتنی گہرائی تک اتر جائے کہ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک تضاد سا ابھرتا ہے، باچا خان۔ انہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ہمارے سامنے ان کی زندگی اور فلسفے پر مبنی کتاب دی فرنٹیئر گاندھی کے کچھ حصے ہیں، اور سچ پوچھیں تو جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پشتون معاشرہ جسے اکثر اس کی جنگی روایتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہاں سے عدم تشدد کا اتنا بڑا علم بردار کیسے ابھرا؟ آج ہم ان ذرائع کی مدد سے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد صرف ایک تاریخی شخصیت کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اصول، صبر، برداشت، اصول پرستی، کیا یہ صرف اچھی باتیں ہیں یا ان میں کوئی حقیقی، کوئی اسٹریٹجک طاقت بھی چھپی ہے؟ یہ ذرائع ہمیں صرف ماضی کی کہانی نہیں سناتے بلکہ آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک نیا زاویہ بھی دیتے ہیں۔ چلیں پھر سب سے چونکا دینے والی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ان ذرائع میں باچا خان کا جیل کے بارے میں جو نظریہ ملتا ہے وہ تو دماغ کو ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ جیل ان کے لیے سزا کی جگہ نہیں تھی بلکہ ایک تربیت گاہ تھی۔ 30 سال سے زیادہ جیل میں گزارنے والا شخص ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ مطلب عام انسان تو چند سالوں میں ہی تلخ اور مایوس ہو جاتا ہے، یہ تو تقریباً غیر انسانی سی بات لگتی ہے۔ کیا ان ذرائع میں اس کی کوئی وضاحت ملتی ہے کہ وہ یہ سب کیسے کرتے تھے؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے اور اس کا تعلق ایک شعوری انتخاب سے ہے۔ انہوں نے حالات کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا بلکہ حالات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے جیل میں 2 بنیادی چیزیں سیکھیں: صبر اور برداشت۔ صبر اور برداشت؟ جی، لیکن یہ صرف برداشت کرنا نہیں تھا، یہ ایک فعال ذہنی مشق تھی۔ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے مخالفین ان کے جسم کو قید کر سکتے ہیں لیکن ان کے ذہن اور روح کو نہیں۔ تو جب ان کے دشمن باہر فوجیں اور ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے، باچا خان جیل کی تنہائی میں ایک زیادہ مضبوط چیز تیار کر رہے تھے: اپنا کردار۔ اچھا، اور وہ اسے اپنا سب سے بڑا اسٹریٹجک فائدہ سمجھتے تھے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ محض صبر کا امتحان نہیں تھا بلکہ یہ طاقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ تو بالکل ہی الگ سوچ ہے۔ مطلب جس جگہ کو دنیا کمزوری کی علامت سمجھتی ہے، انہوں نے اسے اپنی طاقت کا مرکز بنا لیا۔ بالکل بالکل۔ سوچئے، تشدد کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے دل میں خوف پیدا کرنا اور اس کی ہمت توڑنا۔ صحیح۔ باچا خان نے جیل جا کر اور وہاں پر سکون رہ کر تشدد کے اس پورے مقصد کو ہی ناکام کر دیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ تمہاری دیواریں اور سلاخیں مجھے توڑ نہیں سکتی، اور یہیں سے ان کے عدم تشدد کے فلسفے کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، تشدد صرف گولی چلانا نہیں ہوتا۔ نفرت، غصہ اور بدلے کی آگ میں جلنا بھی ایک طرح کا اندرونی تشدد ہے۔ 30 سال کی قید کے بعد بھی نفرت سے پاک رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے اندر اس تشدد کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دراصل خود کو ان کی نفرت کی قید سے آزاد کر لیا تھا۔ یہ جو اندرونی آزادی کی بات ہے نا، یہ مجھے سیدھا ان کے سب سے مشہور تعلق کی طرف لے جاتی ہے۔ مہاتما گاندھی کے ساتھ؟ جی، مہاتما گاندھی کے ساتھ ان کی دوستی۔ ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ ظاہری طور پر تو ان دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں تھی۔ ایک شعلہ بیان لمبے قد کا پٹھان اور دوسری طرف ایک دھیمے مزاج کے گجراتی وکیل۔ لوگ حیران ہوتے ہوں گے کہ ان کی دوستی کیسے ہو گئی۔ اور یہ حیرانی بالکل جائز تھی، لیکن لوگ صرف ان کا ظاہری فرق دیکھ رہے تھے۔ ان کی دوستی کی بنیاد ایک گہری سچائی پر تھی۔ دونوں کا مقصد ایک تھا اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک تھا: عدم تشدد۔ اچھا۔ لیکن جو بات ان ذرائع میں اور بھی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے عدم تشدد کے فلسفے کی جڑیں مختلف تھیں۔ گاندھی کا اہنسا ہندو فلسفے سے نکلا تھا، جبکہ باچا خان کا عدم تشدد اسلام کے تصور صبر اور پشتونوں کی روایات پشتون ولی کی ایک نئی تشریح سے آیا تھا۔ ایک منٹ، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی یہ ایک ہی فلسفہ نہیں تھا بلکہ 2 الگ الگ ثقافتی ندیوں کا سنگم تھا جو ایک ہی سچائی پر آ کر مل رہی تھیں۔ بالکل یہی۔ باچا خان نے پشتون ولی کے اصولوں جیسے کہ مہمان نوازی، غیرت اور بہادری کو ایک نیا مطلب دیا۔ صحیح۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ اصل بہادری کسی کو مارنے میں نہیں بلکہ غصے اور نفرت کے باوجود اپنے آپ کو قابو میں رکھنے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدلہ لینا تو کمزور کا کام ہے، معاف کرنا ہی اصل طاقتور کی نشانی ہے۔ واہ! اس طرح انہوں نے عدم تشدد کو پشتون معاشرے کے لیے قابل قبول بنایا۔ اسے باہر سے لائی ہوئی کوئی چیز نہیں بلکہ ان کی اپنی روایات کا بہترین اظہار قرار دیا۔ گاندھی کے ساتھ ان کی دوستی نے اس دقیانوسی سوچ کو بھی توڑا کہ کوئی قوم پیدائشی طور پر جنگجو ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات بہت اہم لگتی ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اپنی ثقافت چھوڑ دو، بلکہ کہا کہ اپنی ثقافت کی روح کو سمجھو، اور اسی بنیاد پر انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک کھڑی کی۔ جی ہاں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ہزاروں پشتون جو ہتھیاروں کو اپنی شان سمجھتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر عدم تشدد کے سپاہی بن گئے۔ جی ہاں، اور وہ خود کو خدا کے سپاہی کہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خدمت اور محبت نفرت اور تشدد سے کہیں زیادہ طاقتور ہتھیار ہیں۔ یہ تحریک اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ انسان کی فطرت کو بدلا جا سکتا ہے اگر پیغام صحیح اور لیڈر سچا ہو۔ اصولوں پر چلنے کی یہی ضد اور سچائی شاید ان کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا سبب بنی، یعنی تقسیم ہند۔ ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے یہ ان کی کہانی کا سب سے تکلیف دہ حصہ لگتا ہے۔
وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے اور انہوں نے تقسیم کی سخت مخالفت کی۔ اس فیصلے نے انہیں ایک بہت ہی مشکل اور تنہا پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک ذاتی دکھ تھا۔ ذرائع میں ان کے وہ مشہور الفاظ ملتے ہیں جو انہوں نے کانگریس کی قیادت سے کہے تھے، تم نے ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا ہے۔ انہیں لگا کہ جن کے ساتھ مل کر انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی، انہوں نے ہی انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو جس ملک کے وہ شہری بنے وہاں انہیں غدار سمجھا جانے لگا۔ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ نفسیاتی طور پر کتنا مشکل ہوگا۔ آپ اپنی پوری زندگی آزادی کے لیے لڑتے ہیں اور جب آزادی ملتی ہے تو آپ کو اپنے ہی ملک میں ایک مشکوک شخص سمجھا جاتا ہے۔ کوئی عام انسان تو شاید ہمت ہار دیتا یا ملک ہی چھوڑ دیتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پیروکاروں کو کیا کہا؟ یہیں پر ان کے کردار کی عظمت نظر آتی ہے۔ انہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا لیکن اپنے اصول نہیں چھوڑے۔ اچھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ اب ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب ہمیں اسی ملک کے اندر رہ کر ناانصافی اور ظلم کے خلاف جد و جہد کرنی ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں، اور اسی اصول پر وہ قائم رہے۔ ان کا وہ قول جو ان ذرائع میں بار بار ملتا ہے ہر چیز کی وضاحت کر دیتا ہے۔ میری لڑائی کسی ملک سے نہیں، ظلم سے ہے۔ صحیح۔ ان کے لیے اہم یہ نہیں تھا کہ ظلم انگریز کر رہا ہے یا کوئی اپنی حکومت، ان کے لیے اہم یہ تھا کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اور اسی کی قیمت انہوں نے چکائی۔ آزادی سے پہلے بھی جیل میں رہے اور آزادی کے بعد پاکستان میں بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کی وفاداری کسی سرحد، قوم یا حکومت سے نہیں، صرف اور صرف سچ اور انصاف سے تھی۔ جی، اور وہ عملی طور پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے اسکول کھولے، سماجی خدمت کی اور ہمیشہ غریب اور پسماندہ طبقے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ چاہتے تو ایک آرام دہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے مشکل راستہ چنا کیونکہ ان کے نزدیک اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے بڑی کوئی شکست نہیں تھی۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آج کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں جہاں ہر طرف پولرائزیشن ہے، عدم برداشت ہے اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہے، تو باچا خاں کی زندگی اور ان ذرائع سے ہمیں کیا عملی سبق ملتا ہے؟ انہیں ایک تاریخی ہیرو ماننا تو بہت آسان ہے، لیکن ان سے سیکھنا مشکل ہے نا؟ یہ ذرائع ہمیں 3 بہت بڑے اور انقلابی خیالات دیتے ہیں جو آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ پہلا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں طاقت کی اپنی تعریف بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم طاقت کا مطلب فوجی قوت، معاشی دولت اور سیاسی اثر و رسوخ سمجھتے ہیں۔ باچا خان کی پوری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل اور پائیدار طاقت اخلاقی کردار میں ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کا دشمن آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اور دوسرا بڑا سبق جس کا ذکر ان ذرائع میں بار بار ہے وہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل جنگ میدان میں نہیں، انسانوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ یہ بات آج بھی کتنی سچی ہے؟ بالکل، اسی لیے وہ ہتھیار اٹھانے کے بجائے اسکول بنانے پر زور دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جہالت، غربت اور تعصب کی غلامی کسی بھی سیاسی غلامی سے زیادہ خطرناک ہے۔ صحیح۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں کو روشن کر دیں تو وہ اپنی آزادی کا راستہ خود تلاش کر لیں گے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے چیلنجنگ آئیڈیا یہ ہے کہ عدم تشدد کوئی کمزور یا غیر فعال چیز نہیں ہے۔ یہ دلوں اور ذہنوں کو جیتنے کے لیے ایک بہت ہی فعال اور جارحانہ حکمت عملی ہے۔ اچھا؟ جی، انہوں نے دکھایا کہ محبت اور صبر سے آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اگر ہم آج اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان ذرائع سے ملنے والا پیغام صاف ہے: کردار سازی، تعلیم اور برداشت۔ یہ صرف اچھے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک عملی پلان ہے۔ ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے دلوں کو جوڑنے پر کام کرنا ہوگا اور اصولوں پر ڈٹ کر کھڑا ہونا سیکھنا ہوگا۔ اور اس کی شروعات ہمیشہ انفرادی سطح سے ہوتی ہے۔ معاشرہ ہم سے اور آپ سے بنتا ہے۔ اگر ہر شخص صرف اپنے اندر تھوڑا سا صبر اور دوسروں کے لیے برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اجتماعی تبدیلی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ باچا خان کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ایک اکیلا شخص بھی اگر سچائی پر ڈٹ جائے تو وہ تاریخ کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔
آج کی اس گفتگو کے بعد یہ ذرائع میرے ذہن میں کچھ گہرے سوالات چھوڑ گئے ہیں۔ کیا ہم اپنے اختلاف رائے کو نفرت میں تبدیل کیے بغیر حل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ جب کوئی ہمیں اکسائے تو ہم تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں؟ اور شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم باچا خان کے اصولوں کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی اور اپنے معاشرے کی کیسی تصویر نظر آتی ہے؟ کیا ہمارا عمل ہمارے دعووں سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ وہ خود احتسابی ہے جو کسی بھی حقیقی تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں سوچنا چاہیے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں جو آپ کو بس روک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمارے آج کے مواد میں ایک ایسی ہی بات ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص اپنی زندگی کے 30 سال سے زیادہ جیل میں گزارتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جگہ سزا نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ تھی۔ یہ باچا خان کی کہانی ہے، اور آج ہم صرف ان کی زندگی کے واقعات کو نہیں بلکہ اس سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے انہیں تاریخ میں ایک منفرد مقام دیا۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی شخصیت کا مطالعہ نہیں ہے، یہ ایک نظریے کو سمجھنے کی کوشش ہے، ایک ایسا نظریہ جو کہتا ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے، اور یہ آج کی دنیا کے لیے شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بالکل، تو آج کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مواد کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ باچا خان کے اصول کیا تھے، انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکلات کو طاقت میں کیسے بدلا، اور کیا ان کی باتیں آج ہمارے کسی کام آ سکتی ہیں۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، اور گفتگو کا مرکز یہی سوال ہونا چاہیے کہ ایک انسان اندر سے اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر کے حالات اسے توڑ ہی نہ سکیں۔ یہ صرف باچا خان کی کہانی نہیں، یہ انسانی ارادے کی کہانی ہے۔ تو پھر اسی ناقابل یقین خیال سے شروع کرتے ہیں۔ جیل ایک تربیت گاہ تھی، مطلب یہ سننے میں ہی کتنا عجیب لگتا ہے۔ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ، یعنی ایک پوری نسل جتنا وقت، کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی اس تجربے کو مثبت انداز میں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ جیل نے انہیں 2 چیزیں سکھائیں، صبر اور برداشت۔ اب یہ الفاظ سننے میں بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک گہری نفسیات ہے۔ عام طور پر جب کسی پر ظلم ہوتا ہے یا اسے ناحق قید کیا جاتا ہے تو اس کے اندر انتقام اور تلخی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے۔ اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ صبر اور برداشت کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس مواد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ روزمرہ کی بنیاد پر اس پر عمل کیسے کرتے تھے؟ مطلب یہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے جسے آن کر لیا اور غصہ غائب ہو گیا؟ 30 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، کوئی تو لمحہ آیا ہوگا جب ہمت جواب دے گئی ہو۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مواد اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا کہ ان کا روز کا معمول کیا تھا، لیکن ان کی تحریروں سے جو فلسفہ جھلکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی توجہ بیرونی حالات سے ہٹا کر اپنی اندرونی کیفیت پر مرکوز کر لی تھی۔ یہ ایک طرح کی ذہنی مشق تھی۔ وہ اسے سزا کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ایک چیلنج کے طور پر دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی ایتھلیٹ مشکل ٹریننگ سے گزرتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکے، اسی طرح وہ اس قید کو، اپنے کردار کو، اپنے ارادے کو مضبوط کرنے کا ایک موقع سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے اصل جنگ جیلر سے نہیں تھی بلکہ اپنے اندر کے غصے اور مایوسی سے تھی۔ تو گویا انہوں نے صورتحال کی تعریف ہی بدل دی۔ جو چیز انہیں قابو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، انہوں نے اسے خود کو بہتر بنانے کا اوزار بنا لیا۔ یہ تو سوچ کا ایک انقلابی طریقہ ہے، یہ کہنا کہ تم مجھے قید کر سکتے ہو لیکن تم میرے ذہن کو قید نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور یہی ان کے عدم تشدد کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ عدم تشدد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دل میں نفرت کو جگہ نہ دیں، کیونکہ اگر دل میں نفرت ہے تو آپ باہر سے پرامن ہو سکتے ہیں لیکن اندر سے آپ اب بھی تشدد کا شکار ہیں۔ باچا خان نے اس اندرونی جنگ کو جیتا اور اسی لیے وہ اتنے مؤثر رہنما ثابت ہوئے۔ اس سطح کی خود آگاہی اور نظم و ضبط یہ تو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس طرح کے نظریات رکھنے والا شخص تنہائی میں تو یہ سب نہیں سوچ سکتا۔ وہ کن لوگوں سے متاثر تھے؟ اور یہ ہمیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف لاتا ہے، مہاتما گاندھی کے ساتھ ان کی دوستی۔ یہ جوڑی تو کسی فلمی کہانی کی طرح لگتی ہے۔
ایک 6 فٹ سے لمبا مضبوط پشتون اور ایک دبلے پتلے ایک گاندھی، بظاہر تو کوئی میل نہیں ہے۔ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک معمہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ حیران ہوتے تھے، ایک طرف پشتون معاشرہ جسے عام طور پر اس کی جنگی روایات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور دوسری طرف گاندھی جی جو اہنسا اور عدم تشدد کے سب سے بڑے مبلغ تھے۔ لیکن ان دونوں کو جوڑنے والی چیز ان کی ظاہری شخصیت یا ثقافتی پس منظر نہیں تھی، بلکہ ان کے اصولوں کی گہرائی تھی۔ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ان کے درمیان سب کچھ ہمیشہ ٹھیک رہتا تھا؟ دو اتنے مضبوط نظریات رکھنے والے رہنما، کیا ان کے درمیان کبھی کسی حکمت عملی پر اختلاف نہیں ہوا، یا یہ دوستی اتنی مثالی تھی؟ یہ ایک حقیقت پسندانہ سوال ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس موجود مواد ان کے اختلافات کی تفصیلات نہیں بتاتا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نظریاتی اتحاد کا مطلب ہر بات پر متفق ہونا نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد ایک تھا، ہندوستان کی آزادی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک تھا، عدم تشدد۔ لیکن اس راستے پر چلنے کے طریقے مختلف ہو سکتے تھے۔ گاندھی کا عدم تشدد زیادہ تر ہندو فلسفے اور روحانیت سے جڑا تھا، جبکہ بادشاہ خان نے عدم تشدد کو پشتون روایات جیسے پختون ولی کے اندر سے ایک نئی تشریح دی۔ انہوں نے پشتونوں کو سمجھایا کہ اصل بہادری بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور برداشت کرنے میں ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، تو انہوں نے ایک ایسی ثقافت کو جسے اکثر غلط طور پر صرف تشدد سے جوڑا جاتا ہے، جی ہاں، اسی کی روایات کو استعمال کرتے ہوئے عدم تشدد کا درس دیا۔ یہ تو کمال کی قیادت ہے۔ بالکل، انہوں نے باہر سے کوئی فلسفہ لاگو نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے نظام کے اندر سے ایک نئی سوچ پیدا کی۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ عدم تشدد کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ یہ ان کی اپنی روایات کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیار اٹھانے سے زیادہ ہمت اور خود پر قابو کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو لیکن آپ اسے استعمال نہ کریں۔ انہوں نے بہادری کا تصور بھی بدل دیا۔ تو انہوں نے ایک مضبوط تحریک کھڑی کی، اصولوں کی بنیاد پر دوستیاں کیں، لیکن پھر تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، تقسیم ہند۔ بادشاہ خان نے اس کی شدید مخالفت کی۔ وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ جب پاکستان بنا تو ان کے لیے حالات یقیناً بہت مشکل ہو گئے ہوں گے۔ یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک شخص جو اپنی پوری زندگی انگریزوں سے آزادی کے لیے لڑتا رہا، آزادی کے بعد اسی کو اپنے ہی ملک میں شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، ان پر غداری کے الزامات لگے۔ یہ کسی بھی نظریاتی انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، جب آپ کے اپنے لوگ آپ کے مقصد اور آپ کی وفاداری پر سوال اٹھائیں۔ ایسے میں تو اکثر لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اصول بدل لیتے ہیں۔ لیکن بادشاہ خان نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی وہ بات آج بھی گونجتی ہے کہ میری لڑائی کسی ملک سے نہیں، ظلم سے ہے۔ اس ایک جملے میں کتنا وزن ہے۔ بالکل، یہ جملہ ان کے پورے کردار کا خلاصہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی وفاداری کسی جغرافیائی سرحد سے نہیں تھی، کسی حکومت سے نہیں تھی، بلکہ انسانیت کے اصولوں سے تھی۔ ان کے لیے یہ اہم نہیں تھا کہ ظلم کون کر رہا ہے، انگریز یا کوئی اور۔ جہاں بھی ظلم تھا وہ اس کے خلاف کھڑے تھے۔ اسی لیے آزادی کے بعد بھی ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزرا۔ ان کے لیے اصول سیاست سے زیادہ اہم تھے۔ تو ان کی جد و جہد کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، بس حاکم بدل گئے لیکن ان کا موقف وہی رہا۔ یہ تو اصولوں پر ثابت قدمی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ صحیح، پہلے ایک سامراجی طاقت کے خلاف اور پھر اپنے ہی ملکی حکومتوں کے خلاف۔ اور یہی چیز انہیں صرف ایک سیاسی رہنما سے بڑھ کر ایک اخلاقی قطب نما بناتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ اور اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو مشکل وقت میں اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ تاریخی طور پر بہت اہم اور متاثر کن ہے، لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ آج اس دور میں جب ہم اپنے معاشرے میں اتنی تقسیم، اتنی نفرت اور عدم برداشت دیکھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو یا سوشل میڈیا پر، تو بادشاہ خان کی یہ باتیں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں یا ان کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے؟
میرے خیال میں آج ان کی تعلیمات پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں اختلاف رائے کو فوراً دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے، جہاں کسی کی بات سنے بغیر اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں باچا خان کی زندگی ہمیں دو بہت اہم سبق دیتی ہے جو ہمارے مواد میں بھی واضح ہیں۔ پہلا، اصل طاقت کردار ہے، ہتھیار نہیں، اور دوسرا، تعلیم کے بغیر آزادی بے معنی ہے۔